وضو کو توڑنے والی چیزیں ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اس میں سے یعنی وضو کو توڑنے سے کچھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ آنکھ سے کسی بیماری کی وجہ سے پانی کا بہنا، پانی کا نکلنا، یعنی اگر رونے کی صورت میں آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلا ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے تو وہ بہرحال ناقض وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قہقہہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا آواز کے ساتھ، لیکن اس کے اندر کچھ شرائط ہیں۔ ہنسنے کی 3 قسمیں فقہاء کرام نے ویسے بیان کی ہیں۔ ایک تبسم ہے، مسکرانا ہے، ہنسنا ہے، یعنی قہقہہ اور ہنسنا یہ ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے۔ تبسم کرنا کہ صرف ہونٹوں سے مسکراہٹ کا پتہ چلے، دانت ظاہر نہ ہوں، اسے کہتے ہیں تبسم کرنا۔ تو یہ سنت ہے اور بالکل جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو اس کے علاوہ مسکراہٹ ہے، یعنی اتنی حالت میں ہونٹوں کا مسکرانا کہ تھوڑے سے دانت بھی نظر آ جائیں، یہ مسکراہٹ کے اندر آتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو قہقہہ ہے، یعنی زور سے ہنسنا جس کے ساتھ آواز بھی ہو، اور تبسم کے اندر مسکراہٹ کے اندر آواز بھی نہ ہو، اگر آواز ہوگی تو پھر قہقہہ کے اندر آ جائے گا۔ اگر آواز کے ساتھ منہ کھول کے ہنسے جس سے پورے دانت بھی اور داڑھیں بھی نظر آئیں تو اسے کہتے ہیں قہقہہ۔ آواز کے ساتھ آواز بھی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی فلاں شخص جو ہے ہنس رہا ہے، تو یہ ویسے بھی عام طور پر بھی معیوب ہے، ناجائز ہے، اس کا جواز نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر اگر ہو، لیکن نماز بھی رکوع و سجدے والی، یعنی جنازے کی نماز نہیں، ہاں عید کی نماز ہے یا دیگر کوئی نماز ہے جنازے کے علاوہ، اس کے اندر اگر کوئی بھی شخص قہقہہ لگائے، زور سے ہنس پڑے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص بالغ ہو، نابالغ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بالغ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی بالغ شخص، عاقل شخص، عقل مند شخص اگر نماز کے اندر قہقہہ لگائے، زور سے ہنسے، اس کی آواز نکل پڑے ہنسنے کے ساتھ، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ اسے وضو کرنا پڑے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اندر اگر جس نے قہقہہ لگایا اسی کا وضو ٹوٹے گا، کسی اور کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہ یہ نہیں ہے کہ اگر جماعت پوری ہے تو پوری جماعت کا نہیں، صرف ایک ہی شخص کا وضو ٹوٹے گا جو جس نے قہقہہ لگایا، یہ اس کا اپنا فعل ہے اور اس کے اس فعل کی وجہ سے اسی کا وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ اس میں جو شرائط بتائی گئی بالغ ہونے کی یا جنازے کے علاوہ والی نماز کی، تو یہ احادیث مبارکہ سے اسی طرح ثابت ہے، اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اسے جس طرح احادیث سے ثابت تھا اسی پر ہی بند کیا ہے کہ جنازے کے علاوہ والی نماز کوئی بھی ہو اور اس میں بالغ شخص اگر قہقہہ لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ اگر ویسے شخص جیسے ہم بستر پر اپنے جا کر سو جاتے ہیں بے جھجک ہو کر، تو جیسے ہی نیند آئے گی، اونگ آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ صورتیں ہیں سونے کی، بیٹھ کر سو جانا، کھڑے ہو کر سو جانا۔ تو اس میں یہ شرط ہے کہ اگر بندہ بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر سو جائے لیکن اس میں کسی شے کا ٹیک نہ لگائے، کسی چیز سے سہارا نہ لے، تو اگرچہ نیند کر لے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ بیٹھے، میں بیٹھا ہوا ہوں، اس طرح اگر ہم یہیں بیٹھے ہوئے لیکن اسی حالت میں بیٹھ رہے، اگر گر گئے نیند میں تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ گرے نہیں ہے، جس طرح بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہم نے نیند کر لی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھڑا شخص تھا نماز کے اندر، یا کھڑا ہے یا ویسے کھڑا ہے، اور
کسی چیز کا سہارا نہیں لیا ہوا، نیند آ گئی، رکوع میں تھا نیند آ گئی، لیکن اسی حالت مسنونہ میں رہے، یعنی جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہے، گرے نہ، ادھر ادھر نہ ہو، تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ نیند کر لے۔ ہاں اگر گر جائے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کر، یا جیسے دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھے ہیں، کسی بھی چیز کے ساتھ، تکیے کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھ گئے، تھوڑی سی اونگ آئی، تھوڑی سی نیند آئی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نیند کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ان شرائط کے ساتھ۔ ایک اور چیز ہے جو ناقض وضو ہے، یعنی کسی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جانا، مجنون ہو جانا، پاگل ہو جانا، یعنی کسی بھی وجہ سے عقل کا زائل ہو جانا، یعنی باوضو تھا، کسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے عقل کام کرنا چھوڑ گئی، بے ہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا کسی حادثے کی وجہ سے، تو اس سے بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوگا، جیسے ہی اس کی عقل جواب دے جائے گی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑی دیر ہی بعد ہوش میں آ جائے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر باوضو تھا، تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ۔